بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد اللہ العلی العظیم ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ادارہ تربیت المعلمین کے تحت محتمم صاحب کی ذمہ داریاں اور ان کے ذاتی اور صفاتی اوصاف کچھ بیان کیے جا رہے تھے، جن میں سے آج ہم بیان کریں گے کہ محتمم صاحب کے اندر انتظامی قابلیت اور صلاحیت کا ہونا، اس کے اوپر آج ہماری بات ہوگی۔ حضرت محتمم صاحب کے اندر انتظامی قابلیت اور صلاحیت کا ہونا بے حد لازمی ہے۔ اس کے بغیر ظاہر ہے کہ وہ اپنے فرائض صحیح طور پر عمدگی کے ساتھ انجام نہیں دے سکتے، کیونکہ ان پر اساتذہ کی رہبری اور رہنمائی کا ایک فریضہ عائد ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ طالب علموں کی تعلیمی اور تربیتی حوالے سے ان کے اوپر ذمہ داریاں ہیں۔ معاشرے کے ساتھ تعاون کی بہت زیادہ ذمہ داریاں ہیں۔ اگر اس میں اعلیٰ درجے کی انتظامی صلاحیت اگر موجود ہوگی تو انشاءاللہ العزیز وہ اپنے فرائض بڑی ہی خوش اسلوبی کے ساتھ انجام دے سکیں گے۔ اس سلسلے میں صرف یہی ایک شعبے نہیں ہوا کرتے، بلکہ انتظامی طور سے جہاں تعلیمی اور تربیتی شعبہ ہوا کرتا ہے، معاشرے کی ضروریات ہوا کرتی ہیں، اس سلسلے میں غیر تدریسی جو شعبہ جات ہوا کرتے ہیں ان کی ذمہ داریوں کو دیکھنا بھی بہت اہم ہوتا ہے۔ تو گویا کہ محتمم صاحب کے اندر انتظامی صلاحیتیں اور تدریسی صلاحیتیں اور معاشرتی جو امور ہیں ان کو لے کے چلنے کی صلاحیتیں پورے طور سے بدرجہ اتم و اکمل ہونا لازمی ہیں۔ بہت سارے ایسی ذمہ داریاں ہوتی ہیں کہ جن کا تعین کرنا پڑتا ہے اور باقاعدہ طور سے اس پر خوب نگاہ رکھنی پڑتی ہے، اور یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ تمام شعبہ جات اپنے پورے طور پر اپنی ذمہ داریوں کو انجام دے رہے ہیں یا نہیں۔ اور اس میں صرف انجام دہی کی طرف ہی نہیں، بلکہ بعض اوقات ان میں کاموں کی منصفانہ تقسیم بھی اہم کردار ادا کرتی ہیں، کہ ہر آدمی کے اوپر جو ذمہ داریاں ڈالی جا رہی ہیں، ہر آدمی کے اوپر جو ذمہ داری ڈالی جا رہی ہے وہ اس بوجھ کے اٹھانے کا متحمل بھی ہے یا نہیں، اس کے اندر وہ صلاحیت بھی ہے یا نہیں، اور پھر اس کے اندر اس کے اوپر جو چیز یعنی جو ذمہ داریاں جو بوجھ اس کے اوپر ڈالا گیا ہے وہ اس کے یعنی صلاحیت کے اعتبار سے بھی، اور یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ آیا جو بوجھ ڈالا گیا ہے اپنے اعتبار سے وہ اس کی ضرورت اور تحمل سے زیادہ تو نہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کام کی منصفانہ تقسیم اگر نہ ہو تو غیر منصفانہ تقسیم سے جتنا بھی عملہ ہے، چاہے وہ اساتذہ کا ہو، چاہے وہ انتظامی امور کا ہو یا تدریسی ہو یا غیر تدریسی عملہ ہو، ہر اعتبار سے ان میں بددلی پیدا ہو جاتی ہے، کام مناسب طور پر انجام نہیں پاتا۔ کاموں کے اندر، ذمہ داریوں کے اندر منصفانہ تقسیم یہ صرف اور صرف وہی آدمی کر سکتا ہے کہ جس آدمی کے اندر انتظامی صلاحیت اور قابلیت موجود ہو۔ جب کام کی تقسیم ہو گئی اور منصفانہ انداز سے ہو گئی، پھر ظاہر ہے کہ اس کی دیکھ بھال بھی اور ایک اصول کے تحت سب کو لے کے چلنا ہو، اور ان کے اندر ہر ایک قسم کی نگرانی بھی کی جا رہی ہو کہ جس طریقے سے دیکھ بھال ہونی چاہیے۔ محتمم صاحب اس بارے میں اچھی صلاحیت کے حامل ہوں کہ بھئی دیکھیں جس وقت کام وقت پر ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، کام جس آدمی کے سپرد کیا گیا تھا وہ کام پورے طریقے سے کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، وقت پر کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، جس طریقے سے بھی ممکن ہو سکے
اس انتظامی صلاحیتوں کو انتہائی مستعدی کے ساتھ اور انتہائی اپنی تیز تر صلاحیتوں کے ساتھ محتمم صاحب اپنے فرائض کو انجام دیں گے تو انشاءاللہ العزیز مدرسہ اپنی کامیابی کی طرف چلتا رہے گا۔ دیکھیے اس میں جو اہم ترین جو بات سامنے آتی ہے وہ یہی ہے کہ محتمم صاحب اپنے طور سے اگر کسی کے اوپر کوئی انتظامی اور یعنی وہ کوئی بھی شعبہ ہو، اس کے اندر کوئی بھی انتظامی امور سے متعلق اگر کوئی ذمہ داریاں ڈالی جائی ہیں تو جیسے میں نے پہلے بھی یہ بات عرض کی تھی کہ اس کے اندر صلاحیتوں کا دیکھنا بہت ضروری ہے، اور منصفانہ تقسیم بھی انتہائی اہم ہے۔ یہ منصفانہ تقسیم ہی ایسی چیز ہوا کرتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یعنی اس چیز کو بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ تحمل اس شخصیت جس کے اوپر ہم یہ بوجھ ڈال رہے ہیں، اس ذات کے اندر، اس شخصیت کے اندر، اس فرد کے اندر یہ تمام چیزیں اٹھانے کی صلاحیت ہے یا نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ان تمام چیزوں کا تعین محتمم صاحب کو کرنا پڑتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اگر محتمم صاحب اللہ نے چاہا ان تمام صلاحیتوں کے حامل ہوں گے تو انشاءاللہ العزیز کام اپنے وقت پر ہوگا اور صحیح ہوگا، اور ہر ایک آدمی اپنی صلاحیت کے مطابق کام کرتا رہے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسری صفت محتمم صاحب کے ساتھ محتمم میں جو ہونی چاہیے وہ ہونی چاہیے ہمدردی کی صفت، کہ محتمم صاحب انتہائی ہمدرد اور مہربان ہوں۔ سب سے پہلے تو اساتذہ اور اس کے بعد طالب علم، ان کو یہ بات معلوم ہو اور ان کے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہو کہ ہر جائز مشکل کو دور کرنے کے لیے ہمارے پاس جو شخصیت ہے اور ہمارے درمیان جو شخصیت ہے اور جو ذات ہے وہ محتمم صاحب کی ہے، کہ محتمم صاحب کو وہ اپنا ہمدرد، اپنا مشفق اور اپنا مہربان سمجھیں۔ جیسے یہ اصل میں اسی وقت پیدا ہوتا ہے جب کہ دو باتیں اس میں سامنے آتی ہیں، کہ محتمم جب اپنے آپ کو اگر ہر ایک کا حقیقت میں اگر خادم سمجھتا ہے تو انشاءاللہ العزیز لوگ بھی اس کو اپنا ہمدرد جانیں گے۔ اگر وہ خدمت کے لحاظ سے اپنی سعادت سمجھ کر یہ ساری باتیں کرتا ہے اور اپنے امور کی انجام دہی کرتا ہے تو انشاءاللہ العزیز اس کے اندر ہمدردی کا پہلو ہوگا۔ اور دوسرے نمبر پر محتمم صاحب کی ہمدردی اور ان کی شفقت اس وقت ہوگی جب کہ وہ ان میں کسی حد تک گھلتا ملتا ہوگا۔ اگر تو وہ گھلتا ملتا ہے اور ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے اور ان کی ضروریات کو از خود وہ دیکھتا ہے تو انشاءاللہ العزیز امکان ہے، بہت قوی امکان ہے اس بات کا کہ وہ ان کی ان ضرورتوں کا اور ان پریشانیوں کو دیکھتے ہوئے اس کا حل اس کے پاس بھی ضرور ہوگا، اور انشاءاللہ العزیز وہ سب کے لیے ہمدرد ثابت ہوگا۔ محتمم اساتذہ کے بعد طالب علموں کا ہمدرد بھی ہونا اس کے لیے بہت اہم ہے۔ اساتذہ کی ذمہ داریاں، اساتذہ کی ذمہ داریوں کی تقسیم اور اساتذہ کے اندر جو اسباق ہیں ان سب کی تقسیم، اور اس کے علاوہ جو تعلیمی اور تربیتی جس عنوان کے ساتھ کے تحت اساتذہ کو کام کرنا ہے، ان تمام امور کے اندر استاد ان کے لیے بطور ہمدرد ثابت ہو۔ اگر وہ ہمدرد ثابت ہوتا ہے تو ایک طبعی طور سے تمام عملے کے اندر ایک اطمینان اور یکسوئی کی سی کیفیت ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں جیسا میں نے عرض کیا کہ اگر وہ ہمدرد ہے اور وہ گھلتا ملتا ہے اور ضروریات کا احساس کرتا ہے تو ضروری نہیں ہے
کہ وہ ہر ایک بات کو ان کی سنیں اور پھر وہ بات ان کی باتوں کو سنیں، ان کے جائز باتوں اور ان کی مطالبات کو دیکھیں، نہیں، بلکہ وہ از خود اس بات کو محسوس کر سکتا ہے کہ بھئی اس شعبے کے اندر یا ان اساتذہ کے لیے یا ان طالب علموں کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں اور ان پریشانیوں کا کیا کیا حل ہیں۔ یہ تمام بہت ساری ایسی چیزیں موجود ہوں گی تو انشاءاللہ العزیز اس کی ذات ہمدرد بنے گی اور مناسب ہر ایک چیز کا مناسب حل اس کے پاس موجود ہوگا۔ اساتذہ کو یا طالب علموں کو یا کسی بھی غیر تدریسی عملے کو اگر کوئی مشکل پیش آئے گی تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ اس کا حل ہمارے پاس موجود ہے۔ مشورے کے ذریعے اور مشورہ کرتے ہوئے تمام امور کو سامنے رکھتے ہوئے اس کا حل انشاءاللہ العزیز اگر وہ تلاش کر لے گا تو بہت اچھے انداز سے آگے گاڑی چلتی رہے گی۔ اور اس کے علاوہ محتمم صاحب کو صرف اور صرف جیسے طالب علم ہیں اور اساتذہ ہیں انہی کا ہمدرد نہیں رہنا چاہیے، بلکہ اس حد تک اس کو یعنی ہمدردی کرنی چاہیے، اور ہمدردی کا پہلو اس حد تک وسیع ہونا چاہیے کہ وہ غیر تدریسی عملے کا بھی اور یہاں تک کہ عوام کا بھی اور مدرسے اور اہل مدرسہ اور اہل محلہ اور طالب علموں کے سرپرستان اور اس کے علاوہ جو ان کے یعنی والدین ہیں، سرپرستان ہیں اور دوسرے حضرات ہیں، ان سب کے لیے بھی وہ ہمدردی کا کردار ادا کرنے والا ہو۔ کوئی بھی پریشانی طالب علموں کو ہو، ان کے اساتذہ کو ہو، یعنی ان کے سرپرستان کو ہو، عوام کو ہو، ان کے معاشرتی ہو، تو ان سب دشواریوں کو اور پریشانیوں کو محتمم صاحب ان کا حل ان کے پاس موجود ہونا چاہیے، اور ان سب کو یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ تعلیمی اور تدریسی حوالے سے ہم کو یا ہمارے بچوں کو یا کسی بھی انداز سے ہمارے معاشرے کو اگر کسی قسم کی کوئی پریشانی ہوگی، کوئی دشواری ہوگی تو انشاءاللہ العزیز ہم ان کے پاس جائیں گے اور وہ ہمارے ہمدرد ہیں، اور وہ پورے انداز سے اس کو سن کر اور مشورہ کرتے ہوئے اس کا حل انشاءاللہ وہ دیکھیں گے۔ تو یہ سرپرستان کے ساتھ ہمدردی کرنا، اساتذہ کے ساتھ ہمدردی کرنا، طالب علموں کے ساتھ، معاشرے کے ساتھ، یہ تمام کے تمام یہ محتمم صاحب پر نہ صرف یہ کہ ان کی جو ہے وہ عقل مندی کا ثبوت دیتا ہے، انتظامی طور سے قابلیت اور صلاحیت کا شاہد ہے، بلکہ مدرسے کے لیے محتمم صاحب کے لیے بہت ہی زیادہ نیک نامی اور نیک شہرت کا حامل ہے۔ مدرسے کی تعلیم اور تربیت کے حوالے سے اور اس کے علاوہ مدرسے کی پریشانیوں کو دور کرنے کے حوالے سے اگر محتمم صاحب کامیاب ہو جاتے ہیں تو یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ انشاءاللہ العزیز پھر ان کا مدرسہ اور ان کا یہ دینی ادارہ اور یہ اسکول انشاءاللہ العزیز وہ انتہائی جو ہے وہ علو اور بلندی کے اوپر آئے گا انشاءاللہ، اور اس کو کسی بھی قسم کی بظاہر کوئی یعنی دشواری لاحق نہیں ہوگی۔ اس سلسلے میں سب سے اہم ترین چیز جو کامیابی کو لے کے آنے والی ہے وہ ہے انتہائی نرمی کا کردار ادا کرنا، حکمت کے ساتھ چلنا، مصلحت کے ساتھ چلنا۔ دیکھیں آج کل جتنے بھی ماہرین جو کہ علوم کے سیکھنے اور سکھانے کے ہیں، ان سب کا ایک متفقہ ایک فیصلہ یہ ہے کہ اگر سختی اگر کسی بھی انداز سے کی جائے تو یہ ہمارے تعلیم اور تعلم اور ہماری تربیت ہی حوالے سے بہت بڑی رکاوٹ بن جاتی ہے اور بہت بڑا حائل ہو جاتی ہے۔ اس سلسلے میں اگر نرمی برتی جائے، حکمت اور مصلحت کو سامنے لے کے آیا جائے تو اس کا نتیجہ بہت ہی زیادہ اچھا اور مثبت آتا ہے،
اور لازمی نہیں ہے، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ لازمی نہیں ہے کہ بعض اوقات صحیح نتیجہ فوری طور سے آئے، بلکہ اس میں کچھ دیر بھی ہو جاتی ہے۔ اس سلسلے میں محتمم صاحب کو انتہائی ہمدردی کے ساتھ اور بہت ہی زیادہ نرمی کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ، مصلحت کے ساتھ، بہت زیادہ ہمت کے ساتھ کام لینا چاہیے، دور اندیشی سے کام لینا چاہیے۔ محتمم صاحب کی یہی حکمت اور مصلحت اور یہی دور اندیشی، یہی ان کی نرمی انشاءاللہ العزیز تمام شعبہ جات کو اور تمام ہمارے دینی اداروں کو انشاءاللہ العزیز ایسی راہ پر ڈال دے گی جو ہماری انشاءاللہ العزیز جو ہماری بلندی کے اندر انشاءاللہ پھر کوئی چیز حائل نہیں ہوگی۔ اللہ جل شانہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔